الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود باب الایمان میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی چند اور 70 شاخیں ہیں، ان میں سب میں اعلیٰ یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے ادنا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، اور غیرت بھی ایمان کی شاخ ہے۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان نام صرف عبادات کا نہیں ہے، ایمان کا تعلق اخلاق سے بھی ہے اور لوگوں کی بھلائی سے بھی ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ جو تکلیف دہ چیز ہے اگر راستے سے ہٹا دیتے ہو تو تمہیں اس کا ثواب ملتا ہے، کہ راستے پر چلنے والے کو ٹھوکر نہ لگے۔ جو راستے پر چل رہا ہے وہ خالی مسلمان نہیں ہے، راستے پر تو کافر بھی چلتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے ادنا چیز کو، جو تکلیف دہ چیز ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ ہم تو لوگوں کے لیے کانٹے بچھاتے ہیں، کیسے ان کو ذہنی اذیت دیتے ہیں، مسلمانوں کو، انسانوں کو کس کس طرح ہم تنگ کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو بتا دیا گیا ایک پتھر سائڈ پہ ہٹا دو گے، راستے سے ہٹا دو گے، تمہیں نیکی ملے گی، اجر ملے گا۔ ہم لوگ کتنی لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ان کا ذہنی سکون خراب کر دیتے ہیں۔ یہ سب ہمیں پتہ ہے کہ ہم کرتے ہیں، کس کس طرح کی سازشیں ہم کرتے ہیں۔ تو تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے پر جب ثواب ہے، جب کسی کے لیے تم کانٹے رکھو گے، تکلیفیں پہنچاؤ گے، اس کا پھر آپ کو وبال کتنا ہوگا، کل قیامت میں اس کا کتنا وبال بھگتنا ہوگا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارا کتنا پیارا دین ہے۔ یہ تو کہتے ہیں راستے سے پتھر ہٹا دے تجھے ثواب ملے گا۔ ایک شخص نے ایک دیکھا راستے میں قلعہ گڑا ہوا تھا، لوگ اس سے جانور باندھتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ یار یہ راستے میں گڑا ہوا ہے، کسی کو چوٹ لگے گی۔ اس کی نیت یہ تھی کہ ہٹا دو، کوئی ٹکر سکتا ہے، کسی کا پاؤں لگ سکتا ہے، تو اس نے قلعے کو ہٹا دیا۔ دوسرا شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے وہ قلعہ گاڑ دیا۔ وہ گاڑا اس لیے تھا کہ پہلے جانور ہوتے تو اس نے کہا کوئی اپنا جانور باندھ لے گا۔ دونوں کی نیت اچھی تھی، دونوں کو اجر ملے گا۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، مسلمانوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، تو دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ دے، انہیں کوئی ناجائز تنگ نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔